نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگوں میں دنیا کی ہی ہرس بڑھے گی، یعنی جتنی جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی اتنی دنیا پھیلتی جا رہی ہے ان کے سامنے، اور اس کی محبت اور اس کے پیچھے بھاگنا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ سے دوری میں ہی اضافہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا، لیکن ایسے موقع پر جو یہ کہے انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی، اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ تکلیفیں تو آئیں گی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے، ضرور امتحان لیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان مال پھلوں کی کمی سے، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی جب ان کی زندگی میں کوئی چیز کم ہوتی، مثلاً کوئی بچہ فوت ہو گیا، بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا، کاروبار چلا گیا، کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی، کوئی اور حادثہ ہو گیا کہ جس سے بڑا نقصان ہو گیا، تو اب یہ سب چیزیں تو زندگی میں روز کا معمول ہے، کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے، کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے، تو بتایا گیا کہ وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور صبر کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، یعنی جو ہمارا کوئی رشتہ دار چلا گیا یا مال چلا گیا یا کوئی اور یعنی کہ کوئی کھیتوں میں یا کاروبار میں یا کسی کیے ہوئے کام میں کوئی نقصان ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی میرے لیے اجر ہے، اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، میرا کوئی پیارا چلا گیا لیکن میں اللہ سے امید نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اللہ ہے نا، حتیٰ کہ اگر کسی عورت کے شوہر بھی فوت ہو جائے اور اگر اس کا اللہ پر بھروسہ ہو تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا دل تھام لیتا ہے، اور وہ کیا سوچتی ہے کہ ایک انسان تو گیا ہے مگر اللہ تو زندہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے نا، ٹھیک ہے انسانوں کی کمی کوئی انسان اور پوری نہیں کر سکتا، شوہر کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ بچے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی تو کوئی ہستی ہے نا، اور وہ اللہ کی ہستی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی، القیوم جو قائم ہے، جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ باقی سب کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ تو جب وہ ہستی موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو پھر فکر کس بات کی؟ اس نے تو میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے رزق کا انتظام کیا، ماں کے سینے میں دودھ اتار کے، اس نے تو مجھے پیدا ہونے کے بعد جب میرے دانت بھی نہیں تھے، کچھ کھانے کے قابل بھی نہیں تھا، کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلا کے نہیں پکڑ سکتا تھا، اس وقت بھی میرے رزق کا اہتمام کیا تھا، انتظام کیا تھا، وہ اب بھی کرے گا۔ تو ایسا شخص اس شدید غم کے موقع پر بھی سکون میں ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، وہ کہیں سے بندوبست کرے گا نا، وہ کوئی ذریعہ بنا دے گا نا، کیونکہ اصل الرزاق تو وہی ہے، انسان تو صرف سبب ہے، وسیلہ ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی دل نہیں ہارتا، ایسا شخص کبھی بھی اپنے حواس نہیں کھوتا، ایسا شخص کی زندگی سے کبھی امید نہیں جاتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی بچے ہیں جو یتیم پلے ہیں لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں سے آگے نکل گئے، دنیا کی بڑی بڑی مشہور ہستیاں بن گئے۔ باپ کی کمی سے ان کی زندگی میں سب کچھ ختم نہیں ہو گیا، اللہ نے دوسرے ذرائع سے ان کی مدد کی، کیونکہ اصل اسباب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمام چیزیں وہی پوری کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہذا رنج اور غم سے، مشقت اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ پر ایمان، یقین، توکل، اس سے امید، اسی کا ڈر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے کی فکر۔ یاد رکھیے دنیا کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. لہذا کیا یقین رکھنا ہے کہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں، مجھے اس سے مانگنے ہیں. لہذا انسان سب انسانوں سے نظر ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف امید رکھتا ہے، اس سے مانگتا ہے، یا اللہ تو میرا رازق ہے، تو پتھر کے اندر ایک کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تو کیا مجھے نہیں رزق دے سکتا؟ آسمانوں زمین کی مخلوق کو دے رہا ہے، تو دن رات دے رہا ہے اور کوئی کمی نہیں واقع ہوتی تیرے رزق میں، تو کیا مجھے نہیں دے سکتا؟ تو مجھے بھی دینے والا ہے. لہٰذا جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر غم ہر تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے.